شریعت میں یہ جو بات ہے کہ بعض احکام اختیاری ہیں اور بعض احکام اضطراری ہیں، یہ ایک بہت بڑا قانون ہے. اس لیے ہمیں بعض دفعہ بعض کاموں کو دیکھ کر فوراً ہی حکم جاری نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مجبور ہو، کوئی جماعت مجبور ہو، کوئی ادارہ مجبور ہو، اور اسی مجبوری کی بنیاد پر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بظاہر غیر شرعی ہے. خنزیر کا گوشت کھانا غیر شرعی ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اضطراری حالت میں اس کی اجازت ہوتی ہے. اس لیے باتیں کرتے وقت اور فتوے دیتے وقت بہت ہی زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر کافر صلح کے لیے جھک جائیں، فَاجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی جھک جائیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کافر صلح کی شکل میں آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں. ایک طرف سے صلح کے لیے بٹھایا ہوا ہے اور دوسری طرف سے حملہ بھی کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر توکل کریں، آپ اللہ پر بھروسہ کریں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. ان کی ہر باتوں کو، ان کی ہر سازشوں کو جانتا ہے اور سنتا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اس بات کو اللہ تعالیٰ پھر مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کافر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ یہ چاہیں، أَن يَخْدَعُوكَ کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. کافر دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ دینا، مکر و فریب کرنا، چال کرنا، یہ سب کافروں کی عادتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ توکل کریں، بھروسہ کریں اللہ پر. اور جب کافروں کی طرف سے جھکاؤ نظر آ رہا ہو تو صلح کر جائیں، اور جب مسلمانوں کی مجبوری اور پریشانی نظر آ رہی ہو کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ صلح کر لیں. اللہ مہربان ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ اللہ پر توکل کریں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، کافروں کی ہر باتوں کو سنتا ہے، آپ لوگوں کی بھی ہر باتوں کو سنتا ہے. کافروں کی بھی ہر بات کو سنتا ہے اور آپ لوگوں کی بھی ہر بات کو سنتا ہے. العلیم، ہر چیز کو جانتا ہے، دکھائی دینے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے، جو چیزیں خفیہ ہیں، پوشیدہ ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، سب کو جانتا ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، پریشان نہ ہو. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، یقیناً اللہ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، وہی اللہ ہے جس نے آپ کو تقویت پہنچائی ہے، جس نے آپ کو طاقت دی ہے، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ. آپ جنگ بدر میں تھوڑے سے تھے، 313 یا 317 تک کی روایتیں ہیں، اور کفار جو ہے 1000 تھے، ہر چیز سے مسلح تھے. اللہ نے مدد کی ہے. تو صلح کی صورت میں بھی اگر وہ دھوکہ دیں گے تو اللہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، اللہ آپ کی مدد کرنے پر قادر ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی اللہ ہے جس نے آپ کو طاقت دی اپنی نصرت کے ذریعے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ذریعے. تو آج بھی اللہ کی قدرت اور نصرت موجود ہے اور مسلمان موجود ہیں. صلح کی ضرورت ہو، معاہدے کی ضرورت ہو تو آپ کر لیں. یہاں پر ایک نکتہ مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب معارف القرآن میں بیان فرما رہے ہیں. یہ جو بات فرمائی جا رہی ہے، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر کافر آپ کو دھوکہ دینا چاہیں تو آپ پریشان نہ ہو.
تو کیا یہ وعدہ دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دشمن کے ساتھ بھی معاہدہ کیا، صلح کی، وہ دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکا ہے۔ لیکن ہم اور آپ عام مسلمانوں کا کیا حکم ہے؟ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مکمل ہوشیار رہیں، بیدار رہیں، اور کفار کی ہر قسم کی چال، سازش، مکر و فریب اور دھوکے سے ہوشیار رہیں۔ جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 میں اللہ جل جلالہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے، دشمنوں سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ تو اس وقت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باڈی گارڈوں کو، اپنے محافظین کو فرمایا تھا کہ بس آپ لوگ چلے جائیں، آپ لوگوں کی چھٹی ہے، اس لیے کہ اللہ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی ہے کہ آپ کی حفاظت ہم کریں گے، بس ابھی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے اس آیت کے ذریعے استدلال کرتے ہوئے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس طرح اللہ جل جلالہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باڈی گارڈز کو، اپنے محافظین کو اجازت دے دی، اسی طرح آج بھی کوئی امیر یہ کہے کہ نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی، انہوں نے اپنے محافظین اور باڈی گارڈز کو اجازت دے دی تو ہم بھی اجازت دے دیتے ہیں، غلط ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ وعدہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا، یعنی آپ کی حفاظت ہم کریں گے، محافظین کو انہوں نے اجازت دے دی، آج اس کی اجازت آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ اپنے باڈی گارڈز کو اور اپنے محافظین کو اس آیت کی بنیاد پر اجازت نہیں دے سکتے۔ چنانچہ یہ بات ثابت ہوئی کہ اس آیت میں یہ جو بات مذکور ہے کہ اگر وہ لوگ آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے لیے کافی ہے، یہ خصوصیت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ آج اگر آپ کافروں کے ساتھ صلح کرتے ہیں تو مطمئن نہ ہو جائیں اس آیت کو دیکھ کر، اور یہ بات واقعی بھی ہے اور زمینی حقائق کے مطابق بھی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دشمن کے ساتھ بھی صلح کی، معاہدہ فرمایا، وہ دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکا ہے۔ لیکن مسلمانوں نے بہت سارے دشمنوں کے ساتھ صلح کی ہے، تو مسلمانوں کو دشمنوں نے کئی طرح سے نقصان پہنچایا ہے۔ اس لیے علماء کرام یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر یہ جو وعدہ ہے کہ دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ جیسے کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، محافظین کو چھٹی دے دی گئی، یہ ان کے ساتھ خاص تھی، اسی طرح یہ آیت بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہوشیار رہیں، بیدار رہیں۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کفار مسلمانوں کے ساتھ صلح کرنا چاہیں تو حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے امیر کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ بھی صلح کر لے، اور اللہ تعالی جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد فرماتا رہا ہے، اسی طرح ہماری بھی اور قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کی مدد فرمائے گا۔ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، وہی اللہ ہے جس نے آپ کی مدد کی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ امیروں کی جو طاقت ہے اور ان کی جو شان و شوکت ہے، وہ سب کچھ انہی مسلمانوں کی بدولت ہے، انہی مأمورین کی برکت سے وہ آج امیر بنے۔ اس لیے ان امیروں کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں تو بہت بڑا تیسمار خان ہوں۔ نہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں ان مسلمانوں کی برکت سے ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں اللہ کی نصرت اور مدد کی برکت سے ہیں۔ اللہ کی مدد اگر ہٹ جائے تو ایک منٹ کیا، ایک سیکنڈ بھی آپ ان دشمنوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے۔ اور یہ جو مسلمان ہیں جو کہ آپ کی بات مانتے ہیں، یہ جو کارکن ہیں، مامورین ہیں، یہ جو بات آپ کی مانتے ہیں،
اور آپ کی بات مان کر چلتے ہیں، کاروائیاں کرتے ہیں، فدائی عملیات کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، ان کی قدر کریں آپ۔ اگر یہ نہیں ہوں گے تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ آپ اگر ایک ہیں تو یہ صفر ہیں، لیکن اگر صفر نہ ہو تو ایک کی کیا حیثیت؟ ایک صفر لگائیں گے تو 10 ہو جاتا ہے۔ آپ اگر ایک ہیں تو ایک صفر لگائیں گے تو 10 ہے، 2 لگائیں گے تو 100 ہے، 3 لگائیں گے تو 1000 ہے، اسی طرح لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں خربوں کی بات ہے۔ لیکن اگر یہ صفر نہ ہو تو آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ ان امراء کو یہ چاہیے کہ اپنے مامورین کی قدر کریں، اپنے ماتحتوں کی عزت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کی ضروریات پوری کریں، اپنی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے خاطر ان مامورین کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ امیر صاحب کے لیے تمام وسائل مہیا ہیں، امیر صاحب کے لیے ہر قسم کی شان و شوکت اور ہر قسم کی ٹھاٹ و باٹ جو ہے وہ مہیا ہے، لیکن بیچارے جو مامورین ہیں وہ آٹے کی بوری کے لیے ترستے ہیں اور چھوٹی سی فیملی کے اخراجات کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ تو ایسے امراء اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ ان امراء کو چاہیے کہ اپنے مامورین کا خیال کریں، اپنے ماتحتوں کی عزت کریں، ورنہ جیسے میں نے عرض کیا، اگر آپ کو یہ صفر نظر آتے ہیں یہ مامورین، تو اگر یہ صفر نہیں ہوں گے تو آپ پھر ایک رہ جائیں گے۔ اس لیے ان صفروں کو آگے لگاؤ، پیچھے نہیں۔ ایک لکھا ہوا ہو اور پیچھے کی طرف جتنے بھی صفر لگاؤ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا یا نہیں ہے؟ ان صفروں کو آگے لگاؤ گے تو پھر یہ 10، 100، 1000، لاکھ، کروڑ میں بدلیں گے۔ آگے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، ان کی قدر کی جائے، ان کی مشکلات اور ان کی پریشانیوں کا سدباب کیا جائے، ان کی ہمدردی سمیٹی جائے، ان کی غمخواری کی جائے، ان کی مشکلات کو حل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمارے امراء پر اور ہمارے مأمورین پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالی جہاد کے لیے خدمت کرنے والے تمام امراء اور مأمورین سے راضی ہو اور ان کو صحیح طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق، شریعت کے لیے جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔